میں گزارش کروں گی عبدالمجید کانجو صاحب سے کہ وہ اپنے جن کا بنیادی تعارف یہ ہے کہ وہ سرائکی نیشنل پارٹی میں شامل ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پونم ایک آپ سب لوگوں کو بہت سارے اخبارات میں ہم لوگ ان کا ذکر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جو کہ اوپریسڈ لوگوں کے لیے ہے، جو کہ محروم طبقات یا جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے ہے، جس میں وہ تمام قومیتیں بھی آتی ہیں، وہ تمام افراد بھی آتے ہیں، وہ تمام لوگ بھی آتے ہیں جن کے حقوق کے لیے یہ پارٹی کام کر رہی ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گی عبدالمجید کانجو صاحب سے، جو ہمارے سامنے سرائکی نیشنل پارٹی کا اور جو ساؤتھ پنجاب کی جو محرومیاں ہیں اور جس وجہ سے وہاں پر یہ ایک تحریک بہت عرصے سے وہاں پر چل رہی ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب اپنے آپ کو پیچھے محسوس کرتا ہے، اور انہی کی زبانی ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اور ان کے جو قومی سوال ہے اس کے لیے ہم لوگ بات سنتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، میں بنیادی طور پر اس لیے حاضر ہوا تھا کہ شاید مجھے پاکستان کے قومی سوال پر اپنا موقف بیان کرنا ہے، لیکن ایک تو وقت کی کمی کا بتا کر اور دوسرا یہ باتیں سن کر اور انہوں نے اب کہا تو میں اپنی باتوں کو فوکس کروں گا اپنے علاقے پر۔ اب پہلے تو میں ان کی مہربانی تنظیم کی، انہوں نے مجھے کہا اور میں یہاں پر حاضر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے شمالی، جنوبی، مشرقی، مغربی حصے نہیں ہوئے ہیں۔ پنجاب پنجاب ہے اور اس کی تقسیم سن 1947 میں ہو چکی ہے، اور جو حصہ ہندوستان کا تھا پنجاب کا، اس کو انہوں نے رائٹ سائز کیا اور اس میں سے اضافی حصے اسٹیٹ آف ہریانہ اور ہماچل پردیش کے کچھ حصے وہ واپس کیے اور اپنی علیحدہ ان کی حیثیت بحال کی، بنائی نہیں۔ اور یہاں پر اتفاق سے اضافی حصے ویسے ہی تھے اور دو ہی تھے، ایک ٹیکسلا تہذیب کے کچھ علاقے تھے پٹھوار کے نام سے، اور ایک مفتوحہ سرائے کی ریاست ملتان کی تھی جس کو راجہ رنجیت سنگھ نے بزور فتح کیا تھا، اور ویسے ہی انگریزوں کے انتظام میں رہا، اور انگریزوں نے اپنے انتظامی معاملات کی سہولت کے لیے پورے ہندوستان میں علاقوں کی تقسیم کی تھی اور اس میں شمال، جنوب، مشرق، مغرب کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ری ڈیمارکیشن ہونی چاہیے تھی انگریزوں کے جانے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد، تو وہ نہیں ہوئی۔ دونوں ملکوں کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے شاید کی ہے کچھ حد تک، یہاں پر تو بالکل نہیں ہوا۔ صوبوں کی بات ہوئی، مشرقی پاکستان بھی تھا اور یہاں پر پنجاب بھی تھا۔ اپنی ہی وجوہات کی بنیاد پر سابقہ ریاست بہاولپور کو ایک صوبائی حیثیت گورنمنٹ آف پاکستان نے دی، اور وہ 2.5 سال کے قریب ایک صوبے کی حیثیت سے رہا۔ اس کی اپنی اسمبلی تھی، لیجسلیچر تھی، مرکز میں بھی اس کے نمائندے تھے، وہ رہے۔ اپنی وجوہات کی بنیاد پر قابض ٹولہ، حکمران ٹولہ، انہوں نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو فیس کرنے کے لیے ویسٹ پاکستان کا 1 یونٹ بنایا۔ اب جب 1 یونٹ بنا تو اس میں سارے صوبے ختم ہو گئے اور وہ پروونس آف ویسٹ پاکستان بن گیا۔ گنتی کے بعد پھر بھی مشرقی پاکستان والوں
والوں کی اکثریت برقرار رہی. وہ 54 سے ابو تھے اور یہ 46 سے نیچے تھے. لیکن انہوں نے ایک فارمولا دیا پیریٹی کا اور انہوں نے ایک میتھمیٹکس کا بالکل دنیا بھر میں عجیب و غریب فارمولا پیش کیا کہ 54 is equal to 46. بہرحال کسی بھی طریقے سے بنگالیوں نے اس کو قبول کیا. آج 57 سال کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے قبول کیا ہوگا، کیونکہ قبول کروانے میں ان کو ملکہ حاصل ہے جو قرآن طبقہ ہے. تو وہی ہوا. پاکستان کا قومی سوال کی تاریخ آزادی ہندوستان تک جا پہنچتی ہے. قومی سوال کا تعلق آزادی اور غلامی سے ہے، جڑا ہوا ہے. اگر غلامی ہوگی تو پھر کوئی قومی سوال نہیں ہوگا. انگریز کے زمانے میں کوئی قومی سوال نہیں تھا. ریاست بہاولپور کے نواب کی موجودگی میں کوئی قومی سوال نہیں تھا. اس سے پہلے مغلوں کی موجودگی میں بھی کوئی قومی سوال نہیں تھا. قومی سوال کا تعلق آزادی سے ہے، اور جب نام نہاد آزادی ہو تو اس میں کوئی بھی عصر جیسی تنظیم یا کوئی NGO قومی سوال پر بحث کروائے، لوگوں کو بلائے، لوگوں کو وہ اپرائز کرے، بتانا پڑے، تو بڑی مشکلات درپیش ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قومی سوال کے حل ہونے سے جن کا وجود خطرے میں پڑتا ہے اور وہ حکمران ہے، تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ قومی سوال حل ہو جائے اور ان کی حکمرانی خطرے میں پڑ جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ عصر جیسی تنظیم یا کوئی اور NGOs قومی سوال پر بات کروائیں اور اس بات کو کسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی تک لے جائیں. وہ بتائیں. اخبار تو نہیں چھاپیں گے، آپ اپنی پبلیکیشنز کے ذریعے، اپنے ذرائع کے ذریعے مختلف جگہوں پر بین الاقوامی برادری تک یہ بات لے جائیں کہ جو ریاست آزادی حاصل کرنے کے بعد جس کو ایک کام کرنا تھا، انڈین نیشنل کانگریس کا کام، میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی بتا دوں، ان کا کام 1885 سے لے کر 1905 تک جاری تھا. 20 سال میں انگریز سرکار نے سمجھ لیا کہ انڈین نیشنل کانگریس اپنے مقاصد بالکل حاصل کر لے گی، ہندوستان کو آزاد کروا لے گی، ہمیں ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے نکلنا پڑے گا. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنا ڈالی. بنگال کا جاگیردار طبقہ اس میں پیش تھا. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنا ڈالی اور ہندو مسلم تقسیم، جو کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصراً بتاتا ہوں کہ یہ ایسا ڈرگ تھا جس کے بعد کوئی اور دوا اثر نہ کرتی. مذہبی تقسیم والا. انگریز بھی ہیومن بینگ کے طور پر وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن آپ اندازہ یہ لگائیں کہ وہ کس قدر مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ ڈرگ دے دی مذہبی تقسیم کی، جس کا علاج آج کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے. اور آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا پاکستان، پنجاب، سندھ،
اور سرحد پر مشتمل تھا. بلوچستان کا صوبہ سن 1970 میں بنا ہے اور ان تینوں صوبوں میں مسلم لیگ اپنے قیام کے وقت والے پاکستان کے قیام کے وقت والے الیکشنز میں نہیں جیتی. یو پی اور سی پی سے آئے لوگ، بنگال میں جیتے لوگ، نہ سندھ میں، سندھ کی اپنی نیشنلسٹ پارٹی تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکمرانی تھی، جیتے اور انہوں نے حکومت بنائی. سرحد میں ریڈ شرٹ تھے، وہ جیتے اور انہوں نے حکومت بنائی. تو یہ کیا معجزہ ہو گیا، یہ کون سی جادوگری ہو گئی کہ آج پنجاب کا بچہ پاکستان کے لیے جھنڈے لے کر اور ڈنڈے لے کر کھڑا ہے. یہ ماضی کی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی جو عمارت کھڑی ہے. اسی وجہ سے ہم اس چھت اور اس عمارت کے بارے میں یہی تحفظات رکھتے ہیں کہ یہ جو چھت اور یہ جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہے ہی نہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر تعمیرات تو ہوتی ہے، کسی بھی وقت گرے گی تو کیا ہوگا. تو اس گرنے کی وجہ سے کوئی بھی ڈکٹیٹر، میں مشرف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ہمیشہ فرام ڈے ون آنے والے ڈکٹیٹرز جو سویلین بھی تھے اور ملٹری والے بھی تھے ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مونڈھے پہ اٹھا لیتے تھے اس عمارت کو. لوگ تنگ ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ان کو تلقین کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈکٹیٹر کو گراؤ گے تو یہ عمارت بھی گرے گی، نیچے تمہارے بچے بیٹھے. سوچ لو. تو دھمکی سے خوف پیدا کر کے آگے جانے کی باتیں اور پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹاسک ڈھونڈنے کی باتیں، آخری ٹاسک ہے میرے خیال میں یہ القاعدہ والا. اس کے بعد ٹاسک بھی ختم ہو گئے. تو کیسے آج اس موضوع پر ہم بول رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا. اس تقریروں کا، اس حقائق کے بیان کا بہت لمبی بات ہے، 10 منٹ کی بات ہی نہیں ہے. تو ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی فائل ورک کر رہے ہیں، یا ہم سب ملے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جن کے اقتدار کو بقا بخشنی ہے. اور وہ کس کا اقتدار ہے؟ وہ اس کا اقتدار ہے جس کو کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے. وہ اس کا اقتدار ہے جس کو انسانی بنیادی حقوق نہیں چاہیے. یہ اس کا اقتدار ہے جس کو جمہوریت نہیں چاہیے. اور واضح طور پر میں بتا دوں کہ یہ اقتدار ہے سعودی عرب کی قیادت کی تمام ریاستوں کے امراء کا. ان کے پاس اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پیسہ بے پناہ ہے، کوئی گنتی نہیں ہے اس کی. پاکستان ان کا ایک ورکر ہے اور وہ کام کر رہا ہے، پیسہ وہ لگا رہے ہیں، وہ کر رہا ہے جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ مغرب کی عطا کردہ چیز ہے. ہم مغرب سے لا تعلق ہیں، ہم مسلمان ہیں. کانسٹیٹیوشن کی ویسے ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس 1400 سال سے ایک کانسٹیٹیوشن آیا ہوا ہے، قرآن شریف وہ موجود ہے. انسانی بنیادی حقوق کی کیا بات کرتے؟ وہ ایک عورت نے امامت کر دی اور لٹھ لے کے اس کے پیچھے بھاگ گئے. تو یہ ساری چیزیں ان کے تدارک کی کوشش کریں، ان کے بارے میں سوچیں، لوگوں کو بتائیں. میں آج بھی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی فوج کو بے اختیار کر دیا جائے تو ملک ٹوٹ جائے گا. اب اس ملک کے قیام کی کیا تک ہے جو مشروط ہو فوج کے قیام کے ساتھ؟ ساری دنیا میں نظر دوڑائیے، ہم ساری دنیا کو ایک ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں. گلوبلائزیشن کی بات ہے، گلوبل ولیج کی بات ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک کسی فوج کے مرہون منت نہیں ہے اس کا وجود، کوئی بھی ہو. ہم سائے میں دیکھیں، دور چلے جائیں. یہ ابھی ایک طویل بحران سے نکلا ہوا ملک ہے افغانستان.
वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया मुत्तफिक का, वहाँ पर इलेक्शन भी हो गए, वहाँ पर कोई फौजी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो कब्जा कर ले। ये क्या है? ये कैसी जादूगरी है? ये सीधी सीधी बदयांती है, और वो बदयांती नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, जब तक के अवाम के अंदर, हमारे अंदर उनके हिमायती मौजूद हैं। हिमायती वो भी है जो गैर जानिबदार कहलाते हैं। इसमें सख्त जानिबदारी की जरूरत है। अगर ये मुल्क ये तो वाज़े तौर पर बात है कि ये मुल्क कसीरुल कौमी मुल्क है, जिसमें सराइकी, सिंधी, बलोच, पश्तून और पंजाबी, ये 5 कौमें अपरेंटली आज मौजूद हैं। हर एक का कौमी खित्ता है। कौम जिंदा नहीं रह सकती जितनी भी बड़ी, हम समझते हैं कि सराइकियों से ज्यादा ढीठ कौम कोई और है ही नहीं, सराइकियों को मिटाया जा ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि कौम जिंदा नहीं रह सकती जब तक उसका कौमी खित्ता ना हो। मेहरबानी करके पाकिस्तान के कौमी सवाल को आप सबसे पहले अवलियत दें, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ऐसी एक गोला है धागे का जिसका सिरा हाथ नहीं आ रहा। आप 2000 रखें मौजूआत, सारे सच्चे होंगे, लेकिन अव्वल क्या होगा, पहला क्या होगा, और उसके ज़रिए से फिर आगे चलने के बाद सारे मसाइल क्या हल होंगे, वो है पाकिस्तान का कौमी सवाल। जब तक आप इन सब को एक ऐसा गुलदस्ता नहीं बनाते जो मुख्तलिफ खुशबुओं और मुख्तलिफ रंगों के फूलों पर मुनहसर हो, आपको इसका मतलब फिर ज़ाहिरी तौर पर यह होगा कि आप इस सबको एक गोभी का फूल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। गोभी का फूल कभी कामयाब नहीं होगा, बालादस्ती ज़रूर होगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो बालादस्ती को कौन रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले और आखिरी इंतखाबात सन 1970 में हुए थे, जिसमें लोगों की वाज़ेह अक्सरियत ने उनके हक में वोट दिया कि ये पार्टी, ये लोग, ये जमात पाकिस्तान के लिए आइन बनाएगी। उस आइन का सिर्फ एप्रीहेंड करके, उसका अंदाज़ा लगा के, जिस तरह से हमारे शेर जवान छिपते हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने चार्ज किया है और जिस तरह से उन्होंने इंसानों का शिकार खेला है, उससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाए। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं हुई। मैं दावे से कहता हूं कि ये ऐसा मुल्क है जो आज तक इट इज बीइंग रन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर मुल्क चल रहा है। हम उसको, यानी कुएं की मिसाल है, जैसे हमारे सराइकी इलाके में आम तौर पर मिसाल देते हैं कि भाई मरा हुआ कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है, हम डोल निकाल रहे हैं कि शायद ये पाक हो जाए। जब तक उस मरे हुए कुत्ते को कुएं से नहीं निकाला जाएगा, चाहे आप कितने ही डोल निकालते रहें, ये कुआं पाक नहीं होगा। ये लोग, कोई भी, हम में से कोई भी साफ पानी, पाक पानी नहीं पी रहा है। और जहाँ तक सवाल है सराइकी इलाके का, बिल्कुल तारीखी तौर पर 2 रियासतें मौजूद थीं, उनको बज़ोर काबू में किया गया। मुल्तान को 1818 में फतह किया गया। बहावलपुर उस वक्त रंजीत सिंह साहब से फतह न हो सका, उसको उनके आने वाले लोगों ने असेंबली में पास करा के, और सबसे ख़ास तौर पर पहला जो पंजाबी प्राइम मिनिस्टर था चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने वो 1 यूनिट की स्कीम दे के बहावलपुर को भी हड़प कर लिया और रंजीत सिंह की फतह को मुकम्मल कर लिया। उस फतह को ख़त्म करें, बाकायदा इसमें जो जितने मतलब कौमें हैं उनकी कौमी रियासतें कायम करें। ये विफाक के तौर पर जिंदा रह सकता है। विफाकी पार्लिमानी निज़ाम कहना तो है, हर कोई कह रहा है,
لیکن جب تک وفاق ہی نہیں ہوگا مکمل، اس کی وفاقی اکائیاں ہی نہیں ہوگی جو کہ قومی ریاستوں کے طور پر ابھر کے سامنے آئے گی، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ سن 1940 کی قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کی اپنی ہی پاس شدہ قرارداد ہے، چھپی ہوئی بھی کھڑی ہے مینار پاکستان پہ، لیکن میں نے بھی نہیں پڑھا اس کو جانا۔ اس پر اس کی صحیح روح کے مطابق عمل درآمد کریں اور اس کو مکمل کریں، ایک وفاق بنائیں، دنیا میں باعزت رہیں، اس ہرے پاسپورٹ کی عزت و توقیر میں بھی اضافہ کریں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر ہو گئی، میں بند کرتا ہوں۔